بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان، روس کے بادشاہ کو زار، روم کے بادشاہوں کو قیصر اور ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہتے تھے، اسی طرح قدیم مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا، اس کا نام ولید بن مصعب تھا، جبکہ مصری روایتوں میں اس کا نام رمیز ثانی لکھا گیا۔ فرعون خود کو نہ صرف مصر کا بادشاہ بلکہ خدا کہلواتا تھا اور خود کو مقدس ہستی ظاہر کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے کہا کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ نہایت ظالم، سرکش اور متکبر تھا۔ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت ترین سزائیں دیتا تھا۔ فرعون کی حکومت میں بنی اسرائیل کی حالت بدترین تھی۔ ان سے مصر کے تمام عہدے چھین لیے گئے تھے اور ان پر قبطی لوگ بھی انتہا ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی تعداد کئی لاکھ ہونے کے باوجود مصر میں ان کی حیثیت صرف غلام کی سی تھی۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ لوگ اس کے آگے سجدہ کریں گے، اور بنی اسرائیل میں سے جو شخص بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا، وہ اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ انہوں نے فرعون کو دعوت توحید دی اور اسے سرکشی اور تکبر سے توبہ کرنے کو کہا۔ ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور سلامتی اس آدمی پر جو راہ حق کی پیروی کرے۔ فرعون کہنے لگا، تمہارا رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو۔ فرعون کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کا معجزہ بھی ظاہر کیا، لیکن فرعون کہنے لگا، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا۔ وہ اپنے رب کو بلا لے، تم چاہے جو نشانی لے آؤ، میں ایمان نہیں لانے والا۔ لہٰذا اللہ نے فرعونیوں پر ٹڈیوں، جنوں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا، جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی واضح نشانی تھی، جس سے وہ مصائب میں مبتلا کر دیے گئے۔ کھلی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود فرعون اپنی انا اور سرکشی پر قائم رہا اور یہ منصوبہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر لشکر کشی کر کے انہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کے لیے نکل جائیں۔ لہٰذا آپ بنی اسرائیل کے ساتھ نکل پڑے۔ ادھر فرعون نے اپنے پورے لشکر کو جمع کیا اور آپ کے تعاقب میں نکل پڑا۔ شام کے وقت تک وہ بحر احمر کے کنارے پہنچ گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس تاریخی واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے، بس انہوں نے صبح کا اجالا ہوتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ جب دونوں جماعت ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اب ہم یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب ہے اور وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کہا کہ آپ لاٹھی سمندر کے پانی پر ماریے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کے معید ہو گیا۔ ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ایک نشانی ہے۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے اور عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی، دنیا میں آل فرعون کو سمندر میں غرق کر کے سزا دی، اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، وہ لوگ صبح و شام نار جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور جس دن قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اگر کہانی پسند آئے اسے لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر
نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔